نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ابھی میں نے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ 18ویں پارے کے بالکل ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ مومنون جس سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے اس کی بالکل شروعاتی آیات ہیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فلاح پانے والے مومنین کی چند صفات بیان فرمائی ہے کہ وہ مومن فلاح پائیں گے جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، ان صفات کے وہ مالک ہوں گے، وہی مومن فلاح پانے والے ہیں۔ اب کون سی صفات کے وہ مالک ہوں گے تو وہ فلاح پائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان آیات کریمہ کے اندر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص فلاح پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرے، ان صفات کا وہ مالک ہو جائے، تبھی جا کر ایک بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، فلاح پا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستے نہیں ہیں۔ اب فلاح کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کے اندر اس لفظ کو اللہ نے بہت مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے، اور بھی دوسری چیزوں میں، دوسرے کلمات میں یہ کلمہ فلاح کا یہ لفظ بار بار آتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صحیح معنی، اس کا صحیح مفہوم ادا کرنے کے لیے اردو میں عام طور سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے مجبوراً فلاح کا ترجمہ ہم کامیابی سے کر دیتے ہیں کہ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، لیکن چونکہ اور کوئی لفظ نہیں ہے اس کے معنی کو ادا کرنے کے لیے، اس لیے اس کا ترجمہ کامیابی سے کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں تو فلاح کا معنی بہت وسیع ہے، بہت عام ہے اس کا مفہوم۔ چنانچہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اور عربی لغت کی اصطلاح میں اس کا مفہوم یوں سمجھ لیں کہ یوں ہوتا ہے کہ دونوں جہاں میں خوشحال ہونا، دونوں جہاں کی خوشحالی کے مجموعے کو فلاح کہا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی خوشحالی کو فلاح کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے، اس کے معنی اور مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اردو میں اور کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کامیابی سے کیا جاتا ہے، مجبوراً ایسا کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے خوشحال ہونا، دونوں جہاں کی خوشحالی۔ چنانچہ جب اذان کے کلمات پکارے جاتے ہیں اور کہے جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک کلمہ پکارا جاتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ تو فلاح کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پہ یہی مطلب ہے کہ اذان کے اندر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی چاہتے ہو تو آؤ اس مسجد کی طرف اور آ کر نماز پڑھو۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فلاح کا لفظ استعمال فرمایا، دوسرے جگہ پر بھی۔ بالکل آپ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں متقیوں کی صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے جو دیا ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت زیادہ کشادہ ہے، بہت گہرا معنی ہے اس کا، اس کے اپنے اندر یہ بہت گہرائیت رکھتا ہے۔
لہٰذا فلاح اگر پانا ہے تو ان صفات کا مالک بننا پڑے گا۔ ان میں سب سے پہلی صفت جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والے۔ گویا کہ فلاح پانے کی اولین شرط اور پہلا راستہ یہ ہے کہ نہ یہ کہ ایک انسان صرف نماز پڑھتا ہو بلکہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرے، اس لیے کہ نماز اتنی اہمیت کا حامل ہے، نماز اتنا اہم عبادت ہے کہ آپ اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کا میرے بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر نہیں، ایک مقام پر نہیں اس کے بارے میں حکم دیا قرآن کریم کے اندر، بلکہ 62 مرتبہ تقریباً نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ ہم سب کو روزی دیتا ہے، ہم سب کو نعمتوں سے نوازے ہوا ہے۔ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ایک مرتبہ بھی کسی بات کا حکم دے دے تو ہمیں ضرور ان باتوں کو مان لینا چاہیے، وہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اور یہی دستور ہے عام طور سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی بات فرض کرنی ہو کسی کے ذمے، انسانوں کے ذمے، تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ قرآن کریم کے اندر اس کا حکم دے دیتا ہے، ارشاد فرما دیتا ہے کہ ایسا کرو، اور وہ کام ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں اللہ بٹھانا چاہتا ہے، اس لیے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 5 اور 10 مرتبہ نہیں، 15 20 مرتبہ نہیں، بلکہ کم و بیش 62 مرتبہ کہا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنا اہم عبادت ہے۔ یہ بتانا اللہ چاہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی ڈیلی کی کوئی روٹین ہے، کوئی معمولی کام ہے، کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کر لیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، اگر تم دنیا اور آخرت کی خوشحالی چاہتے ہو تو تمہیں نماز قائم کرنی ہوگی، اور صرف نماز قائم نہیں کرنی ہوگی بلکہ نماز کی حفاظت کرنی ہوگی، مواظبت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، بالکل ہمیشہ اس کی پابندی کرنی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی۔ اب خشوع کیا ہے، خشوع کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ خشوع کے ساتھ ساتھ عام طور سے 2 لفظ بولے جاتے ہیں۔ ایک بولا جاتا ہے خشوع شین کے ساتھ، ایک خضوع ذات کے ساتھ۔ یہ عام طور سے کہ فلانے نے بڑے خضوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ دونوں کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کا معنی یوں سمجھ لیں کہ بالکل سیم ہے، ایک ہی جیسا ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ خضوع کہتے ہیں اپنے ظاہری جسم کو اللہ کے آگے جھکا دینا، کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے کھڑے ہوں جو آداب ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، بتائے ہیں، آپ نے صحابہ کو جو تلقین فرمائی ہے، جس طریقے سے آپ خود نماز پڑھا کرتے تھے اور جو طریقہ اختیار فرماتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے خضوع کا کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اس طریقے سے ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے کھڑے ہوں جو آداب ہمارے نبی نے سکھائے ہیں۔ جس طریقے سے آپ رکوع کرتے تھے ویسے ہم بھی رکوع کریں، ویسے ہی سجدہ کریں جیسے ہمارے نبی نے جو آداب بتائے ہیں۔ تو یہ خضوع کا مطلب ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، سکون اور وقار کے ساتھ کھڑے ہوں، بدن کے اندر حرکت نہ ہو، کبھی سر کھجا رہے ہیں، کبھی کپڑا کھجا رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ہاتھ کھجا رہے ہیں۔ اس طریقے سے حرکت کرنا یہ نماز کے خضوع کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسرے پارے کے اندر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو قانت بن کر کھڑے ہو، اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو۔ بیجا حرکت کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن کے اندر، نماز میں بہت سارے ارکان ہیں، کھڑا ہونا ایک الگ رکن ہے، رکوع کرنا الگ ایک رکن ہے، سجدہ کرنا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ان تمام رکنوں میں سے کسی ایک رکن کے اندر کوئی بندہ، کوئی شخص نماز پڑھنے کے درمیان مثلا کوئی کھڑا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ ملا رہا ہے، اس درمیان اگر وہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے، کبھی سر کھجا رہا ہے، کبھی کپڑا درست کر رہا ہے، کبھی کچھ اور کر رہا ہے، 3 مرتبہ اگر حرکت کر دیا اس نے تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی، نماز ہی ٹھیک نہیں ہوگی۔
اور اگر 3 مرتبہ نہیں کیا بلکہ 2 مرتبہ ایسا کیا ہے یا 1 مرتبہ ایسا کیا ہے تو یقیناً اس کی نماز تو ٹھیک ہوگی، نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ نماز خضوع کے خلاف نماز ہوگی۔ اس نماز کی جو شان ہونی چاہیے وہ نماز کی شان کے خلاف نماز ہے۔ اس نماز کی جو برکت ہونی چاہیے اور نماز کے اندر جو سنت کی پابندی کہی جائے وہ بات اس نماز کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ اور عام طور سے آج ہماری نمازوں کے اندر یہ خرابی بکثرت پائی جاتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بدن کے اندر بے جا حرکت، بلا ضرورت حرکت ہم کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی خارش نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی ہم حرکت کر رہے ہیں، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر۔ یہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، ذرا غور تو کرو کہ کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ دنیا کے عام بادشاہ کے دربار میں آپ چلے جائیں، سربراہ اور حاکم کے دربار میں چلے جائیں، جہاں پریڈ ہو رہی ہو اور اس پریڈ کے اندر آپ نے شرکت کیا ہے تو آپ اس پریڈ کی تمام آداب کی پابندی اور رعایت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ سر کھجا رہے ہیں اس پریڈ میں اور کبھی جو ہے آپ بدن کو حرکت کر رہے ہیں، کبھی کپڑا درست کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن عام بادشاہ کا جب یہ حال ہے میرے بھائیوں تو آپ غور کیجئے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، جو احکم الحاکمین ہے، اس کے دربار میں آپ کھڑے ہوں اور بلا ضرورت حرکت کریں، اپنے جسم کو ہلائیں، اپنے جو ہے کپڑے کو درست کریں، سر کھجائیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اس طریقے سے عبادت کریں کہ گویا اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ ایسی عبادت کرو اللہ کی کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، عام طور سے یہ ہو نہیں سکتا ہم سے، ہماری آنکھوں کے اندر وہ روشنی نہیں ہے، ہمارے ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا جو ہے، ہمارا اعتقاد اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے دوسرا فارمولہ یہ بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ گمان کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ بتائیے کہ کوئی غلام یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا آقا دیکھ رہا ہے مجھے کام کرتے ہوئے تو وہ اس طریقے سے بیجا حرکت کرے گا، بغیر کوئی نامناسب کام کرے گا، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اچھے سے کام کرے گا تاکہ میرا رب جو ہے، مالک جو ہے، وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ تو عام جب آقا کا یہ حال ہے تو میرے بھائیو، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے دربار میں ہم جب کھڑے ہوں تو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، بالکل اچھے سے یہ سوچتے ہوئے کھڑے ہوں کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث، فقیہ، بزرگ، کتنی صفات کے مالک ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی شخصیت ہے۔ جب گرمی کا موسم آتا تو رات کے وقت وہ اپنے چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے چھت پر کھڑے ہو جاتے، اور اس طریقے سے کھڑے ہوتے نماز کے لیے کہ ان کے پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ آپ ایسے نماز پڑھتے کھڑے ہو کر کہ معلوم ہوتا کہ کوئی لکڑی لا کر کھڑی کر دی گئی ہے جس میں کوئی حس نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے۔ لہذا ہم بھی جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اسی کو خضوع کہا جاتا ہے، جسم کے ظاہری اعضاء کو اللہ کے آگے جھکا دینا، یعنی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا، اسی کو خضوع، یہی خضوع کا خلاصہ ہے۔ لیکن آج عام طور سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خضوع کا مطلب کہ خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ بالکل جھک کر کھڑے ہو، سر بھی جھکا دے، سینہ بھی جھکا دیا۔ یہ خضوع نہیں ہے، خضوع کی خلاف بات ہے، یہ خضوع نہیں ہے، یہ سنت کا مطلب نہیں۔ خضوع کے مطابق کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں تو بالکل سیدھا کھڑے ہوں، گردن تھوڑی سی نیچے کی طرف کر لیں تاکہ جو ہماری نگاہ ہے وہ سجدے کی جگہ بالکل پورے طور پر پہنچ جائے۔ یہ سنت کے مطابق اور یہ خضوع کے مطابق کھڑا ہونا ہے۔ اتنا گردن جھکا دینا کہ بالکل یہ تھوڑی جا کر سینے سے لگ جائے، سینہ جھکا دینا، یہ خضوع کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ بے جا حرکت کیا جائے۔ ان سے ہماری نمازوں کے اندر جو برکت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، بہت زیادہ اگر خارش ہو رہا ہے تو ایک مرتبہ کھجانا کوئی غلط نہیں ہے، جو درست ہے، جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ خضوع کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ ظاہری جو جسم ہے وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہمارے جسم ہو، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نماز میں کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع میں جانا ہے، کیسے سجدہ میں جانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے
جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، تو اس میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ امید ہے کہ ان باتوں پر ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔